اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ آج کا درس آیت نمبر 137 سے لے کر سورۃ البقرہ کی 141 تک ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان آیتوں سے پہلے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان آیتوں سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر تھا، یہودی، نصرانی اور مشرکین۔ یہ سارے مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ہم تو، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم تو قاعدے کے مطابق سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، البتہ تم نہیں مانتے، بس تم ان سے کہو کہ یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، جس طرح یہ مسلمان یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، یہ اسی طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ورنہ تو یہ ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے۔ تو اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اس کے ساتھ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو معیار حق قرار دیا ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین تمہارے جیسا ایمان لائیں، یعنی صحابہ اکرام جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی پس پختہ بات ہے وہ ضد، مخالفت اور بدبختی ہے۔ جو حضرات دوسروں کے لیے معیار ہیں وہ ثقہ، عادل، متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ان پر جرح اور اعتراض جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت اور معتمد لوگوں کے اجماع سے، اجماع کے جو ظاہری الفاظ اور عبارتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام ثقہ اور عادل ہیں۔ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، ان پر جرح نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیل اور ان کی پاک دامنی بیان فرمائی ہے، اور جو حضرات عادل، ثقہ اور ایمان اور عمل میں معیار ہیں ان کی اتباع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقامت الدلیل میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع واجب الاتباع ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں
کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع حجت ہے، اور مشہور غیر مقلد عالم مولانا حافظ محمد عبداللہ روپڑی ضمیمہ رسالہ اہل حدیث میں لکھتے ہیں کہ اقوال صحابہ اکرام سے استدلال کرنا یہ خالص اسلام میں داخل ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ ٹھیٹ اسلام میں داخل ہے، یعنی خالص اسلام میں داخل ہے۔ تو یہ اہل حق کی عبارتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سنائی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام عادل اور ثقہ ہیں اور راہ حق کی دلیل ہیں صحابہ اکرام۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذہبی اعتبار سے یہودیوں کے 71 فرقے بنے اور نصارہ کے تھوڑے ہی عرصے میں 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ یہ امت کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے۔ فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، ان 73 فرقوں میں سے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقے کو نجات ملے گی۔ یہ روایت ابو داؤد میں، ترمذی شریف میں اور مشکات وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ البتہ دوزخ میں جانے کی تفصیل ہے، کیونکہ ان 72 میں وہ فرقے بھی ہیں کہ جن کا افتراق کفر اور شرک کی حد کو پہنچا ہوا ہوگا، تو ایسے لوگ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یعنی جن کا افتراق جو ہے کفر و شرک کی حد تک پہنچا ہوا ہوگا، دوزخ سے نکلنا ان کو کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا افتراق کفر و شرک کی حد تک نہیں پہنچا ہوگا بلکہ بدعت اور معصیت تک محدود ہوگا۔ ایسے لوگ دوزخ میں تو جائیں گے، مگر کسی نہ کسی وقت ان کو رہائی مل جائے گی۔ اور جو فرقہ اول سے آخر تک دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا وہ ایک ہی فرقہ ہوگا۔ تو قالو، صحابہ کرام نے پوچھا، ومن ہی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو اول تا آخر دوزخ سے بچا رہے گا، یعنی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، یعنی میرے راستے پر چلنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ ما انا علیہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واصحابی سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اسی حدیث کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اور الجماعت وہ ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ جو اپنے آپ کو خود سنی کہلوانے والے ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، بلکہ صحابہ کی زندگیوں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کاموں کا تصور تک نہیں ملتا۔ یہ اہل بدعت و اہل ہوا ہیں، لیکن اپنے ساتھ اہل سنت کا نام انہوں نے چشمہ کیا ہوا ہے۔ یہ بدعات تیجا، ساتواں، 40واں عرس اور برسی اور اسی طرح قبروں پر چراغاں وغیرہ کرنا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ حالانکہ لوگ اس وقت بھی مرتے تھے، شہید ہوتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو محبت بھی ہم سے زیادہ تھی۔ اگر یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوتے تو صحابہ کرام بھی ضرور کرتے، اور آخرت کی فکر بھی صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ تھی، لہٰذا انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تمام کی تمام خرافات ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے کرنے سے گناہ تو ہوتا ہے، ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ عید میلاد کا جلوس جو کچھ عرصے پہلے شروع ہوا ہے،
آج جو ہمارے زمانے کے جو زیادہ بوڑھے لوگ ہیں جن کی عمر 70-80 سال ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عید میلاد کا جلوس ان کے سامنے شروع ہوا ہے، اور یہ جو میلاد کا جلوس ہے اس کا جو بانی ہے اس کا نام ہے شیخ عنایت اللہ قادری۔ یہ پہلے ہندو تھا، یہ رام لیلا کا جلوس نکالا کرتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توفیق عطا فرمائی مسلمان ہونے کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عید میلاد کا جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ کبھی لاہور جاؤ تو کشمیری بازار میں جا کر دیکھو تو اس کا جو مکان تھا اس مکان پر لکھا ہوا ہے شیخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس عید میلاد النبی۔ اس کا انتقال 4 ذوالقعدہ سن 1422 ہجری بمطابق 21 جنوری سن 2002 میں ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ ایک کا نام تھا مولوی عبد المجید جو پٹی کا رہنے والا تھا، اس کا ایک رسالہ بھی نکلتا تھا جس کا نام تھا ایمان، اور تیسرا اس کے ساتھ جو آدمی تھا اس کا نام تھا عبد القادر۔ اس کا بیٹا شجاع لاہور کا میئر بھی رہ چکا ہے۔ ان تینوں آدمیوں نے عید میلاد کا جلوس شروع کیا، اور جس کو آج کل جو ہے وہ لوگ دین بنائے پھر رہے ہیں، یہ کام تو صحابہ کرام کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس عن قریب اللہ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے۔ دوسری جگہ فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے کچھ پانی ہوتے تھے رنگدار، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ رنگدار پانیوں کا جو چشمے ہوتے تھے اس میں اس بچے کو غسل دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، کیونکہ اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ کے لحاظ سے، یعنی توحید والے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ جس کو توحید سمجھ آ گئی، موحد بن گیا، اس کو ایمان کی دولت مل گئی، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، تو یہ حقیقی رنگ میں رنگا گیا، کیونکہ اصل رنگ تو یہ ہے۔ تو ظاہری طور پر بدن رنگنے سے، ظاہری طور پر کپڑے رنگنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل رنگ تو یہ ہے کہ توحید و سنت والے عقیدے سے رنگا ہوا ہو تو کامیابی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، تم جس کی چاہو عبادت کرو، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اس کی توحید کے متعلق ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، یعنی ہمیں بھی وہی پالتا ہے اور تمہیں بھی پالنے والا وہی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم منافق اور دو رنگے نہیں ہیں، ہم تو خالص رب تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین کا دعوی یہ تھا کہ وہ ہمارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد در اولاد، کانوا ہودن او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، تم یہ کہتے ہو، بتاؤ، انتم اعلم ام اللہ، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ رب تعالیٰ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کا ذکر تیسرے پارے میں موجود ہے۔ میں فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ ایک طرف ہو کر رہنے والے مسلمان تھے۔ یہ تمہارے خالی دعوے ہی دعوے ہیں،
جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، نہ ہی وہ مشرک تھے، اس کے باوجود، یعنی تمہیں معلوم ہے، تمہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی تم اس بات کو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپائی گواہی عندہ من اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تمہیں ان کاموں کا پھل ضرور ملے گا۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک گروہ تھا ان بزرگوں کا، یہ ان بزرگوں کا ایک گروہ تھا جن کا ابھی اوپر ذکر ہوا، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا، نہیں یہ حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی تو وفات پا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قطعی دلائل سے ثابت ہے، ان کی حیات کا منکر پکا کافر ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور نازل ہونے کے بعد وہ 40 سال تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، یہودیت اور عیسائیت کا صفایا کر دیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، حج و عمرہ بھی کریں گے، اسلام ہی اسلام رہے گا، پھر ان کی وفات ہوگی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا۔ یہ سب قطعی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ ہر ایک کا نتیجہ، ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے مزید آگے بھی درس قرآن اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ درس قرآن سننے کی، پھر قرآن کریم کا درس سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔